بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم اس گوناگوں مصروفیات کے دور میں، مادیت پرستی کے دور میں، جہاں انسان اپنی زندگی کی مصروفیات میں مگن ہو چکا ہے، ایسے میں آل محمد علیہم السلام کی سیرت، ان کے اقوال کے حوالے سے اس طرح تربیتی پروگرام، بالخصوص یہ اصلاحی پروگرام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس قیام کے مقصد اور ہدف کو کہ جس میں آپ خود اسی اصلاح کا ذکر کر کے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں دین کے حوالے سے پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے، سیمینارز کا، کانفرنسز کا، اور اس طرح تربیتی نشستوں کا انعقاد ہوتا ہے، تو یہ سید الشہداء کی قربانی کی منہور منت ہے کہ آپ کی قربانی رائگاں نہیں گئی کہ ظاہراً لوگوں نے سمجھا کہ سید الشہداء دنیا سے رخصت ہوئے، یزید ظاہراً کامیاب ہوا۔ نہیں، آج یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ نہیں، حسین کامیاب ہو گئے۔ حسین جس مقصد کو لے کے چلے تھے وہ مقصد یہی تھا کہ اصلاح کریں، تربیت کریں، امت کی تربیت کریں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تربیتی پروگرام سید الشہداء کی اس قربانی کی کامیابی کی نشانی ہے۔ ہمارا موضوع امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سفر، جو مدینہ سے مکہ اور مکہ کے اندر آپ نے کچھ عرصہ گزارا، اس عنوان سے گفتگو اور اہداف کیا تھے آپ کے سفر کے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سید الشہداء کے سفر کا مقصد، ہدف، مقاصد و اہداف کیا تھے؟ تین طرح کے افراد ہیں، تین طرح کے فکر رکھنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء کے سفر اور ان کے قیام کے مقاصد کو بیان کیا۔ ایک تو طبقہ وہ ہے جو بغض اہل بیت میں بہت کچھ بیان کر چکا کہ حسین کا مقصد کیا تھا۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے سید الشہداء کے مقصد اور ہدف کو سمجھا اور کہا کہ یہ ہدف اور مقصد تھا۔ ایک طبقہ درمیانی ہے، وہ طبقہ وہ ہے کہ جو نہ سمجھتے ہوئے، معرفت حسین نہ رکھتے ہوئے، اپنی جانب سے کچھ تجزیات کر کے کچھ اہداف اور مقاصد کہا کہ حسین کا مقصد یہ تھا، حالانکہ یہ تینوں اہداف اور مقاصد اپنے ذہن اور اپنی فکر کے مطابق پیش کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ کہ جو سید الشہداء کے اور آل محمد سے بغض رکھتا ہے، وہ طبقہ تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسین کا مقصد، قیام کا مقصد، سفر کا مقصد اقتدار پر قابض ہونا تھا، نعوذ باللہ۔ یعنی یزید کو اس اقتدار سے ہٹانا اور اقتدار پر خود آنا چاہتے تھے، یا جس طرح کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی اس کی بڑی اہمیت نہیں، وہ بھی شہزادہ تھا، نعوذ باللہ، یہ بھی شہزادہ۔ کچھ وہ افراد ہیں جنہوں نے حسین کی حقیقی معرفت نہیں رکھی، انہوں نے بھی کچھ تجزیات پیش کیے۔ جس طرح عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے، راہبوں کا، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دی اور اپنی امت کے گناہوں کو بخشوا دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھا دیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ قوم کو، ملت کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ قربانی حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں
اور گناہ جو ہے امت کے پاک ہو رہے ہیں۔ اور یہی بے معرفت کچھ لوگ ہیں جو یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے امت کی بخشش کے لیے قربانی پیش کی۔ سید الشہداء کی قربانی کے بعد امت کی بخشش ہو گئی، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سید الشہداء کا خون، آپ کی قربانی، آپ کے خانوادے کی قربانی یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے قربان ہوئے ہیں آپ، اور آپ کی قربانی سے امت کے سارے گناہ بخش دیے گئے، اور اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سید الشہداء نے جو مقاصد خود بیان کیے اس سے کچھ تجزیہ کر کے پیش کرتا ہے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا۔ اس میں سے جو انہوں نے سمجھا خود اپنے تجزیے کے مطابق کہ سید الشہداء کو چونکہ بیعت طلب کی گئی تھی، یزید نے بیعت طلب کی، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اور حسین مدینے میں رہتے تو قتل ہو جاتے، لہذا حسین جان بچا کر مدینہ چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ بھی ایک ذہن لوگوں کا ذہن میں کہ حسین کرتے تو کیا کرتے، کیونکہ یزید نے حکم دیا تھا گورنر کو، مدینے کے گورنر کو، کہ اگر بیعت نہ کرے تو سر قلم کر دو، تو اب حسین کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہ کیا کرتے، مدینہ نہ چھوڑتے، اس لیے کہ سر قلم کرنے کا حکم تھا، لہذا نعوذ باللہ جان بچانے کے خاطر مدینہ چھوڑا۔ یہ سارے تجزیات مختلف لوگ اپنے ذہن اور فکر کے مطابق، اپنی کوتاہ فکری کے مطابق جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کیا سید الشہداء کوئی خفیہ طریقے سے مدینہ چھوڑ کے نکلے تھے؟ کیا سید الشہداء نے کچھ بیان نہ کیا اور خاموشی سے جان بچا کے نکل گئے؟ نہیں، سید الشہداء نے بہت واضح انداز میں، جب اتنا بڑا قافلہ لے کر نکل رہے ہیں اور معروف راستے سے مکے کی جانب جا رہے ہیں، آپ اکیلے جاتے جس طرح دوسرے اصحاب میں سے عبداللہ ابن عمر، ابو بکر اور عبداللہ ابن زبیر، جن کے بارے میں کہ وہ خاموشی سے مکے کی طرف چلے اور غیر معروف راستے سے جان بچا کر نکل گئے۔ ٹھیک، حالات ایسے ہی تھے کہ جہاں پر انسان جان بچاتا، ورنہ تو قتل کر دیا جاتا، یا بیعت کرو یا قتل کر دیں گے۔ کیا سید الشہداء نے ایسا کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ آپ تاریخ کو دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سید الشہداء نے قافلہ تیار کیا، بلایا تھا گورنر نے 3 اصحاب کرام کو، 3 شخصیات کو بیعت کے لیے طلب کیا تھا، ان کے نام لکھا تھا، اور گئے کون؟ دربار میں، گورنر کے دربار میں صرف سید الشہداء گئے، باقی تو جان چکے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور امام حسین اعلان کر کے نکلے ہیں اور بہت بڑا قافلہ لے کے نکلے ہیں، مخدرات عصمت بھی ہیں، اس میں آپ کے اعوان و انصار بھی ہیں، خانوادہ بھی ہیں، آپ کے جو خانوادے کے جو جوان ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو ایک بڑا قافلہ نکل رہا ہے، تو اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ خاموشی سے حسین نکلے اس لیے ہمیں پتہ نہ چلا، اور ہر آدمی اپنے حساب سے تجزیہ کرے کہ حسین کیوں نکلے۔ اب آئیے کہ سید الشہداء کچھ کہہ کے نکلے ہیں، اپنے ہدف کو بیان کیا ہے سید الشہداء نے یا نہیں؟ تو واضح انداز میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر، بالخصوص جناب حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے اپنا وصیت نامہ جو دیا ہے، اس میں بھی یہ واضح انداز میں آپ نے بیان فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح امتی جد رسول اللہ، اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر سیرت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اتنا واضح پیغام ہے، سید الشہداء کہہ کے نکل رہے ہیں، لوگوں سنو میں کیوں نکل رہا ہوں، میں کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا فساد کے لیے، کوئی اقتدار کے لیے، کوئی طاقت کی وجہ سے نکل رہا ہوں، یا کوئی فساد برپا کرنا چاہ رہا ہوں، ظلم کرنا چاہ رہا ہوں، تخت الٹنا چاہ رہا ہوں، یہ سے کوئی اہداف اور مقاصد تو نہیں۔ آپ خود بیان فرما رہے انی انما خرجت للطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے نکل رہا ہوں۔ یہ واضح ہے۔
اب یہ سارے تجزیوں کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ اس لیے نکلے تھے، آپ کہیں اس لیے نکلے تھے، فلاں کہہ رہا ہے کہ وہ امام حسین اس لیے قیام کر رہے تھے، جبکہ سید الشہداء خود واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں میں تو امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ تو یہ سارے تجزیات جو ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی جب سید الشہداء خود بیان کر کے نکل رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ نہیں کہ آپ خوف سے نکل رہے ہیں یا یہ کہ آپ اچانک نکل رہے ہیں چونکہ بیعت کا حکم ہوا اور سید الشہداء کے پاس چارہ نہیں تھا چلو بھائی اب نکلو، نہیں، نہ یزید برسر اقتدار اچانک آیا، نہ سید الشہداء کا قیام اچانک ہوا۔ سید الشہداء بھی پہلے سے قیام کی تیاری کر رہے تھے، بلکہ آپ یزید کے دور خلافت سے 2 سال پہلے مکے کی سرزمین پر مینا کے مقام پر آپ کے خطبات ہیں، آپ نے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا لوگوں، یزید کی خلافت سے 2 سال پہلے سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو دین پر عمل نہیں ہو رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سیرت رسول پر عمل نہیں ہو رہا، سیرت امیر المومنین پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ واضح انداز میں آپ کا بیان ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے حقیقی چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید الشہداء نے کوئی اچانک یزید کی بیعت کی وجہ سے یزید کے مقابلے میں سامنے آئے نہیں، آپ پہلے سے تیار تھے، آپ موقع کی تلاش میں تھے۔ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی، ہر جگہ ہر کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا، ایک موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ کب موقع ملے تو یہ کام کا انجام۔ ادھر یزید نے بیعت طلب کی، ادھر سید الشہداء پہلے سے تیار تھے کہ جو کچھ یزید نے کرنا ہے وہ 2 سال پہلے سے آپ نے بیان کیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، دین کے ساتھ کیا ہو رہا، اور آگے 2 سال بعد جب یزید آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے۔ تو امام تو پہلے سے تیار تھے، اور میں نے سب سے پہلے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علیہ آپ کا وہ بہترین جملہ یکون للظالم خصما، حسن و حسین سے وصیت کرتے ہوئے کہ ظالم کے ہمیشہ مخالف رہو، ظالم کے ساتھ ہمیشہ برسر پیکار رہو، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے ہمیشہ حامی و مددگار رہو۔ تو امیر المومنین بیان کر کے چلے گئے، لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ حسین کسی ظالم کے حکومت پر خاموشی سے رہے؟ تو یہ ساری چیزیں کہ اچانک حسین کو چونکہ بیعت طلب ہوئی تھی تو اور کوئی چارہ نہیں تھا، پھر قیام ہی کرنا تھا، نہیں، نہ تو حسین جان بچا کے نکل رہے تھے، حسین پہلے سے آمادہ تھے، اور ابھی تو کوفہ کے خطوط بھی نہیں آئے ہیں مدینے میں، تو یہ کوئی یہ کہ جب کوفہ کے لوگوں نے بلایا تھا، نہ کوفہ کے لوگوں کے خطوط آئے تھے، کیوں مکے کی جانب آپ نے سفر کا آغاز کیا؟ سید الشہداء مدینے سے کہیں اور چلے جاتے، مکہ کیوں گئے؟ سید الشہداء جانتے ہیں کہ اب میں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں، اب میں جو قیام کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک میرا پیغام اگر پہنچ سکتا ہے تو وہ بہترین جگہ مکہ المکرمہ، وہ مرکز ہے، وہاں دنیا بھر کے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہاں جا کے اگر میں اپنا پیغام دوں گا تو وہ دنیا بھر کے مسلمان میرا پیغام ہر جگہ تک پہنچائیں گے۔ تو بہترین جگہ حسین کے قیام کے لیے، اور حسین پہلے آمادہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک جملہ میں یہاں پر یہ بھی کہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تو اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ حسین کو حکومت نہیں چاہیے، حسین حکومت کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ آپ مجھے بتائیں حکومت کوئی بری چیز ہے؟ حکومت پر اگر یزید کی جگہ سید الشہداء جیسی ذات ہو اور وہ طاقتور ہو تو پھر اسلام جو تیزی سے پھیل سکتا ہے، پھر اسلام کا بول و بالا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بھی ہو۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ حکومت نہیں چاہیے تھے حسین، حکومت چاہیے تھی، اور حکومت چاہیے تھی تبھی تو آپ نے قیام کیا، اور قیام میں کیا کرنا تھا حسین نے؟ امت کو آمادہ کرنا تھا کہ یزید جیسا بدبخت انسان برسر اقتدار آیا ہے، یہ اس کے لائق نہیں ہے، لہذا تم قیام کرو، جب قیام ہوگا سب حسین کا ساتھ دیں گے تو حسین ہی رہبر ہوں گے، حسین ہی قائد ہوں گے، حسین ہی حاکم ہوں گے۔
تو حسین تو حکومت ملے گی حسین کو تو پھر آپ پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کو یہ نہ سمجھے کہ حسین کو حکومت نہیں چاہیے تھی، نہیں، حکومت بہت ضروری ہے۔ حکومت ظاہری حکومت ہو تو اس سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو ظاہری حکومت سے محروم کر دیا گیا، ان کے حق کو غصب کر دیا گیا، ورنہ سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مدینے میں آ کے حکومت قائم کی ہے، آپ حکومت کے سربراہ بنے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دین کو مختلف مقامات تک، مختلف ممالک تک پہنچایا، اس لیے کہ آپ حکومت برسر اقتدار تھے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس لشکر ہے، آپ کے پاس فالوورز ہے۔ تو یہ والا جملہ یہ غلط فہمی میں نہ ہو کہ حسین کو اقتدار نہیں چاہیے تھا۔ اقتدار کیوں چاہیے تھا؟ اقتدار دو طرح کے لوگ چاہتے ہیں، ایک اقتدار اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا داری پیسہ کمائیں، دولت کمائیں اور بادشاہت کریں۔ ایک دفعہ سید الشہداء جیسی ذات یا رسول خدا یا ائمہ اطہار میں سے اگر کسی کو حکومت ملتی ہے تو پھر ان کی حکومت کیسی ہوتی؟ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے۔ امیر المؤمنین جب خلیفۃ المسلمین بن کے ظاہری خلافت آپ کو ملی تو آپ کوفہ جب داخل ہوئے تو لوگوں کو اعلان کر کے کہا، لوگوں میں علی ابن ابی طالب اس وقت داخل ہو رہا ہوں کوفہ میں، جس حال میں داخل ہو رہا ہوں دیکھو میرے پاس کیا ہے، میرے پاس ایک سواری ہے، میرے پاس جو سامان آپ دیکھ رہے ہیں، بس کل میں یہاں سے جاؤں اگر اس سے زیادہ میرے پاس دیکھو گے تو سمجھ لینا میں نے غصب کیا ہے، یہیں اسی حالت میں جاؤں گا میں، یعنی میں کوئی اقتدار میں آنے کے بعد کوئی محلات بنا کے دولت کماؤں گا، نہیں، جیسے امیر المؤمنین داخل ہوئے ہیں جب جائے گا اس ملک سے تو ویسی کیفیت میں جائیں گے تو پھر سمجھ لینا کہ انہیں عدالت کے ساتھ حکومت ہوئی، تو وہ عدالت قائم کرنے کے لیے حکومت ضروری ہے۔ تو سید الشہداء تو پہلے اس عدالت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ نے سفر کا آغاز کیوں کیا مدینے سے مکے کی طرف؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کا قیام، آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے، اور آپ گئے بھی، گورنر کے دربار میں بھی گئے، بلایا تو 3 افراد کو تھا، 3 کے نام تھے، لیکن یہ کہ 2 نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سید الشہداء نے کہا تو میں جاؤں گا، اور آپ گئے اور آپ نے گورنر کو بھی بتا دیا کہ اگر آپ مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، کل جب لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ کون حقدار ہے۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے بچے ہمارے سامنے بیٹھے، لفظ بیعت کا نام تو سنتے، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب جب ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس کا مطلب میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے ظاہری اعتبار سے، یعنی میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی اب میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، اب میں آپ کے کہے ہوئے فرامین پر زندگی بسر کروں گا۔ آپ کہیں گے جنگ کرو تو جنگ کروں، آپ کہیں گے جنگ نہیں کرنا تو جنگ نہیں کروں، یعنی میں اپنے آپ کو آپ کا مطیع قرار دے رہا ہوں، آپ میرے آقا ہیں۔ ممکن ہے کہ سید الشہداء اپنا ہاتھ، یہ سید الشہداء کا ہاتھ نہیں، امام حسین کو صرف تنہا اگر ہاتھ دینا ہوتا تو بھی ممکن نہ تھا، تو یہاں تو فقط تنہا ہاتھ حسین کا نہیں ہے، یہ ہاتھ آدم علیہ السلام کا ہے، یہ آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے۔ آج اگر حسین کا ہاتھ ادھر جاتا تو ایسا ہوتا کہ فرعون کے ہاتھ میں موسیٰ نے اپنا ہاتھ دیا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں نعوذ باللہ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ دیا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے سید الشہداء کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اے یزید مثلی لا یبایع مثلک، یعنی کہ میں حسین تمہاری بیعت نہیں کرتا، نہیں، بلکہ کہ مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت۔ مجھ جیسا سے مراد کیا ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ حسین ہیں، وہ اپنے اپنے زمانے کے حسین، اور ان کے زمانوں میں جو جو ان سے ٹکرایا وہ ان کے زمانے کے یزید ہیں۔ لہٰذا سید الشہداء یہ دیکھ رہے ہیں کہ یزید جو مانگ رہا ہے کوئی معمولی بات نہیں کر رہا، اور حسین ممکن ہے کہ وہ ہاتھ دے سکے، لہذا آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلک، وہ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور امام حسین نے یہ جملہ کہہ کے نکلے،
مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے حاکم سے کہا بہترین موقع ہے، سر قلم کر دو، ابھی حسین نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اور یہ جملہ کہنا تھا، سید الشہداء نے ایک مرتبہ آواز بلند کی اور بنی ہاشم کے جوان داخل ہو گئے تلواریں لے کر۔ سید الشہداء نے جوانوں کو روکا، رک جاؤ، کہ تمہاری جرأت کہ تم یہ جملہ کہو کہ سید الشہداء کا سر قلم کر دو۔ لہذا اعلان کر کے نکلے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک خوف تھا کہ اب مار دیے جائیں گے تو پھر آپ نے کہا کہ چلو ابھی کیا کروں، مدینہ چھوڑ دوں، یا کوئی اور اہداف اور مقاصد۔ آپ کا ہدف اور مقصد ایک تھا اور جو آپ نے بیان کر دیا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول خدا کی امت کی اصلاح کس بات پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے امت کو؟ کیا امت نماز نہیں پڑھ رہی تھی؟ بہترین نماز پڑھ رہی تھی، ہر مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ کیا امت روزے نہیں رکھ رہی تھی؟ تو روزے بھی تو رکھ رہی تھی۔ کیا امت حج بجا نہیں لا رہی تھی؟ تو حج کے لیے تو لوگ آ رہے تھے، جوک در جوک آ رہے تھے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی تھی، نہیں زکوٰۃ بھی دے رہی تھی۔ سارے واجبات پر امت عمل کر رہی ہے۔ تو جب امت سارے اعمال انجام دے رہی ہے تو سید الشہداء کس طرح کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خرابی ہے جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ جو آج بھی ہو رہا ہے اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ پتہ چلا کہ فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کافی نہیں ہے۔ حج، زکوٰۃ یہ عبادات فقط کافی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ مومن وہی ہوتا ہے پھر تقوی کی طرف منزل ہے۔ اسلام پہلے لا چکا ہے، مسلمان ہے، پھر مومن ہے، پھر کہا تقوی بھی اختیار کرو۔ اچھا تقوی بھی اختیار کیا، کافی ہے؟ نہیں، تقوی بھی کافی نہیں۔ اسلام لایا، کافی نہیں۔ ایمان لایا، کافی نہیں۔ تقوی اختیار کیا، نہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ پھر کیا کریں یار پروردگارا؟ اسلام بھی لائے، ایمان بھی لائے، متقی بھی ہو گئے، کہ یہ تینوں ابھی کافی نہیں ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب چوتھا جو کام ہے وہ سب سے اہم کام ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بھی ہونا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس وقت سارا کچھ ہو رہا تھا، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ عمل ہو رہا تھا۔ جو نہیں ہو رہا تھا وہ کیا ہو رہا تھا؟ کونوا مع الصادقین کی منزل پر نہیں تھے۔ سید الشہداء یہی کہنا چاہ رہے ہیں، سچے کو چھوڑ کے یزید جیسے کی بیعت کر رہے ہیں لوگ۔ تو قرآن ہمیں یہ آواز دے رہا ہے کہ دیکھو، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ نمازیں بہت پڑھی ہیں، روزے بہت رکھے، حج بھی بہت کیا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیا ہے، ساری نیکیاں انجام دی ہیں، ایک اگر سچوں کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہو؟ سچوں کے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس سید الشہداء یہی بیان کر رہے ہیں، دیکھو تمہاری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ جوک در جوک کعبے کی طرف آ رہے ہیں اور حسین کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حسین کعبے کو بچانے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے، لوگ کعبے کی طرف سفر کر رہے ہیں کہ کعبے کا طواف کریں اور ثواب حاصل کریں، سید الشہداء کعبے کو بچانے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ کیا فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ طواف کر کے ثواب کمانا زیادہ بہتر ہے کہ کعبے کو بچانا زیادہ ضروری؟ کعبے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانا، کعبہ بچے گا تو پھر طواف ہوگا، کعبے کی حرمت بچے گی تو طواف ہوگا، نماز بچے گی تو مسجدیں ہوں گی تو نماز ہوگی۔ آج یہاں نماز ہو رہی ہے، سید الشہداء کی مرہون منت، اس لیے کہ جو اہداف اور مقاصد یزید کے تھے وہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہے تھے، اور یزید نے جو کچھ بھی کیا اس میں یہی چیزیں، آج امت اس طرح متوجہ نہیں ہے کہ یہ مسجد جس کا اتنا احترام ہے کہ آج اگر کہیں پر مسجد گرانے کی بات ہوتی ہے تو سارے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم مسجد کو گرانے نہیں دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، مسجد کا مقام مرتبہ ہے، لیکن یہی یزید جب مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا رہا تھا، جب یہ یزید مسجد کو پامال کر رہا تھا، اذان بند ہو گئی تھی،
3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو رہی تھی، روزہ رسول کی جو ہے نا پہ حرمتی ہو رہی تھی، مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسجد تو مسجد ہے نا. آج ایک گلی میں بھی اگر آپ نے ایک مسجد بنائی، نام مسجد کا آ گیا، تو مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مسجد نبوی تو تمام دنیا کی مساجد میں مقدس ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد نبوی. مسجد نبوی یزید پامال کر رہا ہے، مسلمان خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں اسے. حسین علیہ السلام یہی جملہ کہہ رہے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ مسجد نبوی کو پامال کر رہے ہو، تم کہتے ہو خلیفۃ المسلمین. بعد امام حسین یہی ہوا جو حسین پہلے دیکھ رہے تھے. لوگ تو بعد میں جا کے سمجھ گئے کہ حسین نے جو پہلے بلایا تھا کاش چلے جاتے. سید الشہداء تمام تر چیزوں کو جانتے ہوئے اپنے ٹارگٹ اور مقصد اور ہدف کو معین کرنے کے بعد مدینہ چھوڑ کے نکلے. تکلیف ہے حسین کو کہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. رسول خدا کو جب ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا تو قرآن یہ کہہ رہا کہ اے میرے حبیب تم بار بار مکے کی سرزمین کی طرف دیکھ رہے ہو، یعنی یہ بتا رہے ہو کہ اے مکہ، اگر یہ ظالم یہ مشرکین مکہ مجھے مجبور نہ کرتے تو اے خدا کی سرزمین، اے مکہ المکرمہ، میں تجھے چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا. حسین رسول اللہ کو بھی بڑا ارمان تھا، بہت تکلیف تھی کہ مکہ چھوڑ کے آپ کو مدینہ جانا پڑا. ابھی مدینہ منورہ نہ تھا، ابھی مکے کی فضیلت تھی. مدینہ منورہ تو رسول کے آنے کے بعد ہوا ہے. تو رسول اللہ کہتے تھے کہ میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں. ظالم اس بات پر مجبور کر رہے ہیں. سید الشہداء بھی مدینہ کی طرف متوجہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے نانا کی سرزمین، اے نانا کے شہر میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بہت ناگوار ہے میرے لیے، لیکن مجھے قیام کرنا ہے، مجھے ظلم کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ میں مکہ جاؤں اور مکے کی سرزمین پر جا کے اپنے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچاؤں کہ میں نے یزید کے خلاف قیام کا اعلان کیا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں تک میسج جائے، اور اب جو بھی ساتھ دینے کے لیے آئے جس کو بھی توفیق ملے. لہذا 28 رجب المرجب کی تاریخ معروف ہے، ورنہ 29 بھی تاریخ لکھی ہے کہ سید الشہداء مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف رہا. 2 سے 3 شعبان آپ مدینہ منورہ میں داخل، اور تقریباً 4.5 مہینے کے اندر بار بار مکہ المکرمہ میں خطبات ارشاد فرماتے، لوگوں کے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں. بصرہ والوں کے لیے، ان کے سرداروں کے لیے آپ نے خود خط بھی لکھا ہے. ان 4.5 مہینے کے اندر آپ نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، لوگوں کو جو ہے دعوت دی، قیام کی دعوت دی، اور یزید کی حکومت کے بارے میں بتایا دنیا کو، یزید کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کیسا ممکن ہے کہ یزید جیسا بدبخت اپنے آپ کو نبی کا نمائندہ قرار دے رہا ہے اور آہستہ آہستہ دین کو مسخ کر رہا تھا. تو حسین کو گوارا نہ تھا کہ نانا کے دین کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. شراب کو عام کر دیا تھا، شراب کو کوئی برائی سمجھتا نہیں تھا، یہاں تک کہ گورنر صاحب مصلی میں شراب کی بوتل لپیٹے نماز پڑھاتے تھے. اور جب 2 کی جگہ انہوں نے 4 پڑھا دی، 3 پڑھا دی، تو کسی نے اب اگر کوئی کہتا ہے پیچھے سے، ماشاءاللہ پیچھے نمازی تو سب اچھے نمازی، نے کہا محترم کیا کر دیا آپ نے، تو فجر کی 2 کی جگہ آپ نے 3 پڑھا دی. تو اب اس کو احساس نہیں ہوا کہ میں نے 3 پڑھا دی، غلط کیا. وہ کہتا ہے 4 پڑھا دوں، اور پڑھا دوں، کہو تو میں اور پڑھا دوں. اس کو اہمیت نہیں نماز کی. اس کو اس لیے کہ جو مصلی پہ شراب لے کے آ جائے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ شراب میں دودھ ہے، وہ نشے میں چور ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا ہے، بلکہ الٹا مذاق اڑا رہا ہے، 2 نہیں تو 4 پڑھا دوں. اب اس انسان کو لوگ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ سید الشہداء انسان کی اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اس غفلت اور اس کہالت اور سستی کہ اتنا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی خاموش ہیں. جس طرح آج ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے عوام کو آپ دیکھ لیں، آئے دن ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، غریب آدمی غربت کی جو ہے لکیر سے نیچے جا رہا ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں.
قومیں اس طرح جب سو جاتی ہیں تو اس کے لیے ان کو جگانے کے لیے جب بے ہوش ہوتا ہے انسان تو اس کو پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے. لیکن جب قومیں امتیں ایسی سو جاتی ہیں اور ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو ان کو پانی کی چھینٹیں نہیں خون کی چھینٹیں لگانی پڑتی. سید الشہداء نے کہا اب یہ پانی سے جاگنے والے نہیں ہیں, ابھی مجھے خون دینا ہوگا, خون کی چھینٹوں سے شاید جاگ جائیں. اور جاگ گئے. سید الشہداء کی قربانی کے بعد جاگ گئے. توابین کا جو لشکر ہے وہ بعد امام حسین کی شہادت کے وہ بیدار ہو کے انہوں نے قسم کھائی, کہا کہ ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنی جان قربان نہ کریں گے. 3000 کا روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ 3000 لوگوں نے قسم کھائی کہ اب ہم گھر نہیں جائیں گے, اس لیے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا, سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ ہم اپنی جان قربان کریں گے, اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے. تو جب ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں دیر ہو جائے, اب آپ مجھے بتائیں انہوں نے بھی جان تو قربان کی, سید الشہداء کے لیے کی, لیکن کیا سید الشہداء کے لیے یہ جو 3000 کا لشکر قربانی دے رہا ہے وہ جو 72 کا لشکر ہے برابر ہے؟ یہ بھی حسین کے لیے جان قربان کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کر رہے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہے. مدینہ والوں کو کہہ کے حسین نکلے لیکن مدینہ والے خاموش. لیکن جب حسین کی شہادت ہوئی اور یزید نے حملہ کیا, مدینے کو تاراج کیا, مخدرات کی, صحابیات کی بے حرمتی کی, صحابہ کرام کو قتل عام کیا. واقعی ہررہ معروف ہے. مسجد نبوی کو پامال کیا, مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے, استبل بنوا دیا. اس سب کے بعد پھر مدینہ والے جاگ گئے, او حسین نے اگر پہلے کاش کے حسین کا ساتھ دیتے تو یہ کچھ نہ دیکھتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اب خیال آ گیا کہ غلطی ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, اتنے صحابہ قتل ہو گئی, اتنی صحابیات کی بے حرمتی ہو گئی, مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو گئی ہے. اگر حسین کا ساتھ اگر پہلے دیتے تو یہ کچھ نہ ہوتا. توابین کا جو قافلہ لشکر ہے اگر حسین کا ساتھ دیتے 72 کی جگہ اگر 3000 آتے تو نقشہ بدلتا نہیں بدلتا, کربلا کی جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا. اگر وہ 3000 قربانی پہلے نہیں حسین کے ساتھ دیتے, بعد میں کرو, پھر لشکر پہ لشکر, پھر قیام پہ قیام, بعد سید الشہداء. یعنی اس کا مطلب ہے بیدار ہو گئے. سید الشہداء نے بیدار کیا ہے, یہ آپ کی وجہ سے بیداری آ گئی دنیا کے سامنے, لیکن دیر ہو گئی تھی. امام علی مقام کا بھی یہ جملہ ہے کہ جب کبھی تم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں دیر کرو گے تو پھر جب اٹھو گے تو خون بہت زیادہ دینا پڑے گا, زیادہ قربانیوں کی ضرورت پڑے گی. ابتدا میں تو چند قربانیوں پر آپ کا کام ہو سکتا ہے, لیکن جیسے دیر ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی, پھر بھی مشکل ہو جائے گا انقلاب لانا. تو سید الشہداء تو انیشیٹ, ابھی تو یزید برسر اقتدار نہیں آیا تب سے حسین ابن علی نے دنیا کو آگاہ کیا, مسلمانوں کو آگاہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن امت نے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں. تو سید الشہداء نے پیغام دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ اگر تم بیدار, دیکھو آج ہمارے پاکستان کی آپ بات کریں, یہ غریب اب مشکل ہے, اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا ہے, لیکن کون آواز اٹھائے؟ جنہوں نے آواز اٹھانی تھی وہ سب تو ساتھ ہو گئے ہیں. حسین کے ساتھ کون آواز اٹھا سکتا ہے؟ سب نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا. اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حسین اگر بیعت کرتے تو کیا ہوتا, جب سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی, سارے مسلمانوں میں سب آ جاتے, بڑے بڑے بھی آ جاتے, سب نے بیعت کر لی تھی, ایک حسین بھی کر لیتے تو کیا ہوتا. تو اس کا جواب علامہ مودودی صاحب نے دیا ہے. ابو اعلیٰ مودودی صاحب جماعت اسلامی کے بانی, وہ بہت خوبصورت جواب دے. وہ کہتے ہیں تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو سب نے کیوں بیعت کی تھی؟ حسین ہے مرکز. حسین اگر بیعت نہ کریں تو پھر بیعت کیسے ممکن ہے کہ سید الشہداء جہاں مینارہ نور ہے, جہاں مصطفیٰ کے نمائندے ہیں, وہ بیعت نہیں کریں تو پھر آپ نے کیا دیکھ کے بیعت کی؟ یہ جملہ کہو کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو باقیوں نے بیعت کیسے کر لی؟ کہ جب حق کے سردار کو, حق کے نمائندے کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ظلم و بربریت عام ہو جاتی ہے. لہٰذا
سید الشہداء کا پیغام، سفر کا آغاز مکہ کے اندر، مکہ کی طرف جانا، اس کا ہدف یہی تھا کہ چونکہ وہ مرکز تھا۔ اچھا پھر مکہ کیوں چھوڑا؟ ہمارا ٹاپک جو ہے مکہ تک ہے، لیکن مکہ کیوں چھوڑا اس پر ایک دو جملے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے نا مدینہ تو اس لیے چھوڑا کہ مکہ کے اندر لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی پیغام، پھر مکہ کیوں چھوڑا؟ اس کے بھی کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ مکہ اس لیے چھوڑا کہ چونکہ یزید بھی چاہتا تھا کہ بہترین موقع ہے کہ حسین کو مکے میں قتل کرو، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں ان کے اندر دہشت پھیل جائے گی میری حکومت کی۔ یزید جب حسین کو نہیں چھوڑے گا اور نہیں چھوڑتا اور مکے کی حرمت کو نہیں دیکھتا تو پھر ہم کون ہیں اس کے مقابلے میں آنے والے؟ تو میری دہشت پورے عالم اسلام میں پھیل جائے گی، بہترین موقع حسین کو قتل کرو۔ سید الشہداء سے بہتر کون جانتا ہے؟ سید الشہداء نے کہا میں ایک اینچ اندر شہید ہونا نہیں چاہتا، ایک اینچ اندر، اگر مجھے قتل ہی ہونا ہے تو میں ایک اینچ اندر سے بہتر کہ میں مکے کے باہر قتل ہو جاؤں۔ سید الشہداء بھی جانتے تھے کہ ایک ایسا پروپیگنڈا کرنے والا ہے کہ لوگوں کو یہ کہتا دیکھو اتنا مجبور کیا حکومت کو کہ ہم مجبور ہو گئے، خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی ہم نہ دیکھ سکے، حسین کو قتل کرنا پڑ گیا، لیکن حکومت کے خلاف یہ مکے کی سرزمین جو امن کی زمین ہے، یہاں پر آ کے انہوں نے نعوذ باللہ فساد برپا کرنے کی کوشش کی، ہم مجبور ہو گئے، یعنی اتنا مجبور کیا، ایک ایسا پروپیگنڈا عام کرنا تھا۔ سید الشہداء سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں، آپ نکلے ہیں، آپ نے اپنا درود پڑھے محمد و علی محمد پر۔ بس پیغام آخر میں سید الشہداء سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ آپ نے اتنی بڑی قربانی، علی اکبر کی قربانی، قاسم کی قربانی، علی اصغر کی قربانی، آپ نے مخدرۃ السماعت کی چادروں کو قربان کیا، آپ جس مقصد کے لیے قیام کر رہے تھے کامیاب ہوئے؟ اور آج ہم اپنے آپ کی طرف دیکھیں کہ آیا سید الشہداء نے جو کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ بس یہ پیغام کے ساتھ گفتگو تمام، توجہ سے پلیز سنیے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ کر رہے ہیں جو حسین نے کیا یزیدیوں کے ساتھ، یا ہم وہ کر رہے ہیں جو یزیدیوں نے حسین کے ساتھ کیا؟ ہاں، اگر ہم غور کریں تو ہم وہ کر رہے ہیں جو یزیدیوں نے حسین کے ساتھ کیا ہے۔ یزیدیوں نے کیا کیا؟ حسین کے ساتھ ہوا کیا؟ حسین کے اوپر، ان کے آوان کے اوپر تلواریں چلیں، ایسا ہے، حسین پر تلواریں چلیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تلواریں چلا رہے ہیں، یزیدیوں پر چلا رہے ہیں۔ ہم تلواریں کہاں چلا رہے ہیں؟ اپنے اوپر چلا رہے ہیں۔ خنجر چلایا سید الشہداء پر، آوان پر یزیدیوں نے، حسین پر خنجر چلے ہیں۔ آج خنجر ہم ان پر چلا رہے ہیں، اپنے اوپر چلا رہے ہیں۔ یہ کام جو حسین پر ہوئے ہیں وہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ حسین نے جو کیا وہ انجام کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کیا کیا؟ آج اگر تھوڑا سا اس عصر حاضر کی طرف متوجہ ہو جائے، حسین نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے وہ کیا جو حسین نے یزیدیوں کے ساتھ کیا۔ یہ کرنا ہوتا ہے، ایسا کام کریں کہ یزیدیوں کی چیخیں نکلیں۔ آج دنیا میں ظالموں کی چیخیں کس نے نکلوائی ہیں؟ آقائے سلیمانی نے وہ کیا کہ یزیدی آج چیخ رہے ہیں۔ وہ تو آئے تھے زینب کبریٰ کے روضہ اقدس کو مسمار کرنے، وہ تو کربلا میں سید الشہداء اور امیر المؤمنین کے روزوں کو مسمار کرنے آئے تھے۔ سلیمانی نے ایسا کام کر دیا، آیت اللہ سستانی نے ایسا کام کر دیا، آیت اللہ خامنائی نے وہ کام کر دیا، حشد الشعبی نے وہ کام کر دیا، حسن نصر اللہ نے وہ کام کر دیا کہ آج ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے روزہ زینب کو طواف کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، لیکن حسن نصر اللہ نے وہ کر دیا کہ ان کی چیخیں نکل گئی، شام چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پھر جب کربلا کی طرف آ گئے تو آیت اللہ سستانی کا فتویٰ اور سلیمانی کی حکمت عملی، وہاں سے چیخیں نکل گئی اور وہاں سے برباد ہو کے نامراد ہو کے بھاگ گئے۔ آج حسین نے جو کیا وہ یہ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے
کہ یزیدیوں کی چیخیں نکلے، ظالموں کی چیخیں نکلے. اس وقت کے یزید کی چیخیں کس کی نکل رہی ہیں؟ آل سعود کس سے گھبرایا ہوا ہے؟ آل سعود کے جملہ ابھی جو بن سلمان نے جو جملہ، سب کے ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے، بن سلمان نے کیا کہا؟ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہو سکتے. بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب کے ساتھ، امریکہ سے ہو سکتے ہیں، اسرائیل سے ہو سکتے ہیں، سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ایران کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتے وہ مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم مہدی کا انتظار نہیں، ہم مہدی سے لڑیں گے. اب آپ نے مہدی کی نصرت کرنی ہے تو مہدی کا کردار اپنائیں. آج بھی چیخیں نکلوائیں اس کی. آج اسرائیل کا وزیر اعظم چیخ رہا ہے ہمیں جس سے خوف ہے وہ تو ایران ہے یا پاکستان ہے. یہ ایٹمی طاقت ہے کہ جس سے ہمیں خطرہ ہے. آپ خطرہ بن جائیں کفر اور طاغوت کے خلاف. حسین اس وقت تنہا تھے. کیا ضرورت تھی جب پورے عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو یزید کو کیا ضرورت تھی کہ حسین کے پیچھے لگ جا رہا ہے؟ کہ حسین نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اس کو بھی پتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا کے سارے ظالم، امریکہ و اسرائیل و یہود اور آل سعود جتنے بھی ہیں، کس سے گھبرائے ہوئے ہیں؟ علی کے چاہنے والوں سے گھبراتے ہیں. ان کو پتا ہے مرحب یاد ہے ان کو. آج وہ پلے کارڈ اٹھا کے دکھا رہے ہیں دیکھو مرحب، خیبر دوبارہ برپا کرنے نہیں دیں گے. اور ادھر سے بھی جواب آتا ہے خیبر کے ماننے والے، اس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے زندہ ہیں، ایک بار پھر خیبر برپا کرنے کے لیے تیار ہیں. بس میسج یہی ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو حسین نے کیا یزیدیوں سے کے ساتھ. کہ یزیدیوں کی چیخیں، یزید کی چیخیں نکل گئی، ہزاروں کا لشکر حسین کی تنہا اور 75 اور 72 کے لشکر کے ہزاروں کے لشکر بھیج رہا ہے، اس لیے کہ گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے. ڈراؤ حسینی بن کے. آپ کا کام یزید کو لرزہ اندان کرنا، ان کو ڈرانا ہے، ان کو خوفزدہ کرنا ہے، طاغوت کو خوفزدہ کرنا ہے، طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے. بس یہی حسین کا پیغام ہے قیام و قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ لیسی مثلی لا یبایع مثلک، کہ مجھ جیسا اس جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. جب بھی ظالم حکمران آئے اس ظالم کے خلاف برسر پیکار ہونے کا نام حسینیت ہے اور حسین ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.